الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سورۃ مومن ترتیب تلاوت میں 40واں سورت ہے اور ترتیب نزول میں 60واں سورت ہے. نزلت بعد سورۃ زمر، سورۃ زمر کے بعد اس کا نزول ہے. دعویٰ اس سورت کا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی نفی شرک فی الدعاء. آیات نمبر 14، 60 اور 66. ماقبل کے ساتھ مناسبت زمر میں فرمایا زمر میں 2 زمروں کا ذکر فرمایا. فریق فی الجنت و فریق فی النار. اب مومن میں رجل مومن کے زبان سے وہ مسئلہ سنو جس کے وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. اور نہیں مانو گے تو جہنم میں داخل ہوں گے. معنوی مناسبت مرکزی اور اصلی دعویٰ مومن حامیم سیدھا شورا میں مفصل اور مدلل بیان ہوگی. یعنی زمر میں وہ دعویٰ
فتح اللہ مخلصین لہ الدین کا ذکر فرمایا، اور یہی اصلی دعویٰ اب مومن میں اور حامیم شیدہ میں اور شورا میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو۔ خلاصہ صورت کا سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اول سے آیات نمبر 65 تک، اور دوسرا حصہ وہاں سے آخر تک۔ نو دلائل عقلیہ اور 2 دلائل نقلیہ اور 6 دلائل وحیہ کا ذکر۔ سورۃ سبا سے آخر تک، آخر قرآن تک 12 بابیں ہیں۔ پہلے باب سبا، فاطر اور یاسین ہے۔ اور دوسرے باب سورۃ صافات اور صاد اور زمر ہے۔
پہلے باب پہلے سورت سبا میں نفی شفاعت قہری کا کیا گیا، پھر سورت فاطر میں ان پر دلائل پیش کی گئی، اور سورت یاسین میں نفی شفاعت قہری صاحب یاسین سے یہ ہو گئے پہلے باب، یعنی سبا اور فاطر اور یاسین۔ دوسرے باب صافات اور صاد اور زمر ہے، صافات میں ان کے عاجزی اور تضرع اللہ کی طرف، تین دفعہ فرشتوں کے حالات اور تین دفعہ جناتوں کے حالات، اور 9 انبیاء کے حالات، پھر سورت صاد میں بطور ترقی فرمایا وہ خود مصیبتوں میں مبتلا ہے، خود بات جسمانی مصیبتوں میں مبتلا ہے، واقع داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا تفصیلاً، اور باقی انبیاء کا اجمالاً۔ اب اس کے بعد زمر میں اصلی دعویٰ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور اس پر دلائل پیش کیے، اور نفی شفاعت قہری کا،
تیسرے باب حوامیم سبع کا یعنی 7 حوامیم آخر تک. حامیم مومن میں دعوی اصلی کا بیان، اور نفی اشراک اربعہ، یعنی نفی شرف العلم، نفی شرف التصرف، اور نفی شرف الدعا، اور نفی شرک فعل. سورۃ حامیم سیدہ میں چار شبہات کے جواب دیا. چار شبہات کا جواب دیا. پہلے شبہ، ہم نہیں جانتے ہیں آپ کیا کہتے ہو. دوسرا شبہ، ہم ڈرتے ہیں اگر ہم آپ کے بات کو سنیں تیسرا شبہ، اس دعوے میں الحاد اور گمراہی کرتے تھے. اور چوتھا شبہ رسالت پر. اس کے بعد شورا میں 3 شبہات کے جواب دیا گیا. پہلے شبہ، یہ دعویٰ اپنے نفس سے بنایا
اور اس پر کسی نے یہ قول نہیں کیا، آپ سے پہلے کسی نے دعویٰ پیش نہیں کیا۔ دوسرا شبہ، ہمیں کتابوں میں آپ کا خلاف ملتے ہیں، تیسرا شبہ، ہمارے ان معبودوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں پکارو، اور یہ تم کو فائدہ دے گا۔ اس کے بعد ہر حامیم میں ایک ایک شبے کا جواب ہے۔ حامیم سیدھا میں 4 شبہات کا اور حامیم شورا کے اندر 3 شبہات کا۔ آگے پھر ہر سورۃ زخرف میں کہ ہم ان کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے سفارش کر دیں، نہ یہ کہ وہ ہمیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں۔ سورۃ دخان میں ہم ان کو پکارتے ہیں، اگر وہ سن لے تو ہمارے سفارش کر لیں گے۔ سورۃ الجاثیہ میں بطور تنزل ہم ان کو پکارتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں اور نفع نقصان نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ قادر ہے کہ ان کو سناوے اور وہ ہمارے لیے دعا کر لے۔ جواب کے یہ سارے لغوے باتیں ہیں، اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دیا۔ سورۃ الاحقاف میں ان کے پکار میں
برکت اور تاثیر ہے۔ جواب آیات نمبر 28 میں دیا کہ ہم نے ان کو تباہ کیا، کیا ان کے معبودوں نے ان کی مدد نہیں کیا؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة۔ تو یہاں سے یہ تیسرا باب یعنی ربع رابع کا تیسرا باب یہاں پر، اور اس کے اندر حوامیم سبا ہے، اور حوامیم سبا کا یہی دعویٰ ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے ماں سوا اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تو حامیم مومن کے اندر دعوے کا ذکر ہے۔ حوامیم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حامیم اسم اللہ الاعظم، اللہ کے بڑے نام ہیں۔ اسم اللہ الاعظم اللہ کے بڑے نام ہیں، قرطبی اور مدارک وغیرہ نے بتایا۔ دوسرا روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ ہے، فرمایا ان لکل شیء لباب ولباب القرآن حوامیم، ہر چیز کے لیے ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ لب لباب جو تم کہتے ہو نا، لب لباب ہر چیز کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے، اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور نچوڑ حوامیم سبع ہے۔ کیونکہ ان حوامیم کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ حوامیم کا ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ ایک اللہ کو پکارو، اور حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور دعا عبادت کا اصلی اور مغز ہے۔ اس لیے ان کا فضیلت اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الحوامیم دیباج القرآن، حوامیم قرآن کریم کا اعلیٰ حصہ ہے۔ دیباج ریشم کو کہتے ہیں۔ مقصد قرآن کریم، حوامیم سبع قرآن کریم کا اعلیٰ ترین حصہ ہے۔ تو دعویٰ اس صورت کا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بتایا میں نے آیات نمبر 14 اور 60 اور 66 میں۔ اب دیکھو اس صورت کا ترتیب ایسے ہے، خط کا ہے، اور خط کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خط کس کے جانب سے ہے، جس کے طرف سے خط آتا ہے وہ کس مقام اور کس درجے کا ہے۔ خط کس کے طرف سے آیا ہے، اور وہ آدمی اور وہ شخص کس صفات کے مالک ہے۔ پھر خط کا مضمون کیا ہے، خط کے اندر مضمون کیا ہے، وہ مضمون کا پتہ چلتا ہے۔ خط آنے کے طریقے آنے والے بھیجنے والے مختلف ہوتے، بادشاہ ہوتے، وزیر ہوتا ہے، ڈاکو چور ہوتا ہے، اسی طریقے سے باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے۔ تو خط کا بھیجنے، خط کا مقام اور مرتبہ اور بھیجنے والے پر ہے۔ تو یہاں پر بتا دیں گے خط کس کے جانب سے ہے، اللہ کے طرف سے، اور اللہ کیسے ذات ہے ان کے لیے صفات ذکر کی۔
اور آگے خط کا مضمون ذکر کیا لا الہ الا ہو کے ساتھ، اور پھر تخفیف اخروی الیہ المصیر۔ تو حامیم کے بارے میں ایک تو پہلے کہ قرطبی وغیرہ نے بتایا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ صاحب یہ مخفف رحمان، پہلے سے راہ ہٹا دیا اور آگے آخر سے نون ہٹا دیا تو حامیم رہے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے قضا او بینا ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جتنے چیزیں واقع ہونے والے ہیں اللہ نے ان کا فیصلہ کر دیا۔ حامیم اللہ جانتے ہیں حروف کے معنی، تنزیل الکتاب نزول اس کتاب کا، من اللہ اللہ کے جانب سے ہے، ترغیب الی القرآن اور من اللہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ کیسے ذات ہے؟ العزیز غالب ہے، العزیز و اللہ پاک غالب ہے، ان یتقول علیہ متقول کہ کوئی بنانے والا اس پر بنا لے وے، اللہ کی طرف سے کتاب بنا لے، کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ العلیم اور جاننے والا ہے، بمن صدق و کذب جنہوں نے سچا مانا اور جنہوں نے جھوٹا کر لیا۔ اللہ کے اس خط کو ہے، اللہ پاک کیسے ذات ہے؟ العزیز غالب ہے، اس پر کوئی غلبہ نہیں کر سکتے۔ العلیم جاننے والا ہے، جو اس خط کو ماننے والے یا خط سے انکار کرنے والا ہے۔ غافر ذنب چھپانے والا ہے گناہوں کا، گناہ کر لیا اور گناہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ چھپا دیتا ہے۔ لمن قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کو کہا، لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا گئے۔ غافر الذنب مومنین کے لیے، خط کے ماننے والوں کے لیے۔ وقابل توبہ اور توبہ قبول کرنے والا ہے، وقابل توبہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لمن تاب عن الشرک، جو شرک سے توبہ کر لے، جو شرک سے توبہ کرتے ہیں۔ شدید العقاب اور سخت عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے جو اس خط کا مخالفت کر لے، اللہ کے اس کتاب کا مخالفت کر لے۔ شدید العقاب مخالفین کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذی طول اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے وسعت والا ہے، ذی طول اللہ پاک بڑے وسعت والا ہے۔ اگر اس خط کو مان لیں گے تو دنیا آخرت دونوں میں نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ خط کا مضمون کیا ہے؟ لا الہ کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں ہے، لا الہ کوئی سکون دینے والا نہیں ہے، لا الہ کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے، لا الہ کوئی بیمار اور صحیح کرنے والا نہیں ہے۔ سب معنی لا الہ الا ہو، مگر وہی ذات ہے، الیہ المصیر، اس ذات کے طرف تمام کے تمام لوگوں کا لوٹنا ہے۔ تخفیف ذکر کے آخر میں کہ اللہ کے طرف لوٹنا ہے، کیوں نہیں مانتے ہوئے؟ حامیم تنزیل الکتاب، اور لوگوں یہ کتاب اللہ کے جانب سے آیا ہے، الطرف اللہ، الطرف اللہ، الطرف اللہ، من اللہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ کیسے ذات ہے؟ العزیز غالب ہے، تمام مخلوقات پر ان کا کوئی غالب نہیں ہے، ان پر جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ العلیم علیم ہے، جنہوں نے اس خط کو مانا، بمن صدق و کذب، جنہوں نے مانا جنہوں نے انکار کر لیا ہے۔ غافر الذنب وہ چھپانے والا ہے، وہ ذات گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ غافر الذنب لمن قال لا الہ الا اللہ کہہ دیا،
وقابل توبے اور قبول کرنے والا ہے توبے کا قبول کرنے والا ہے لمن تاب عن الشرک جنہوں نے شرک سے توبہ کر لیا شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے مخالفین کو ضد اور بڑے کشادگی کرنے والا ہے وسعت اور کشادگی کرنے والا لا الہ مضمون خط کا کیا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں ہے الا ہو مگر وہی ذات الیہ المصیر اللہ کی طرف لوٹنا ہے یہ خط کا مضمون ہے اور یہ اللہ خط آنے والے کا یعنی خط کا مقام بھیجنے والے پر ہوتا ہے آپ بھی لوگوں کو یہ بتائے او لوگوں کہ اللہ کا خط تمہارے پاس آیا ہے خط اللہ کا آیا ہے بستی میں چلو کسی جگہ پہلے اس کے درس ہو بھئی یہ قرآن اللہ کا خط ہے اور اللہ کا خط آیا تو اس کو پڑھنا چاہیے اگر تمہارے بھائی کا خط چاچا کا خط کسی کا خط آ جائے تو تم اس خط کو پڑھیں گے یا چوم کر کے جیب میں رکھیں پڑھیں گے خود اگر خود نہیں پڑھ سکتے کسی اور کے پاس جا کر کے صاحب یہ خط پڑھاؤ بیوقوف دو گے تو خط کا طریقہ بھی بتائے کہ خط میں پہلے ہر طرف لکھا جاتا ہے ہر طرف پہلے لکھ یہ عقلاً اور نقلاً دونوں ثابت حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی واتونی مسلمین مختصر بات از طرف سلیمان یہاں پر از طرف اللہ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتے تھے تو سب سے پہلے اس میں اپنا نام لکھتے تھے من محمد رسول اللہ الی فلان پہلے اپنے نام لکھتے تھے حضور کے خطوط میں سے اور ہمارے ہر سنت کو انگریز نے تبدیل کیا پہلے ہم خط لکھتے آخر میں لکھتے اس طرف فلان بھائی اس طرف فلان اب وہ پہلے ادھر دیکھتے اوپر پھر نیچے دیکھتے کس نے بھیجا پھر اوپر دیکھتے اور جب اوپر سے ہو تو اس طرف فلان آسان اس میں آسانی بھی ہے اور عقل کے موافق ہے پہلے انسانی خط کس کا ہے تو پہلے اس آدمی کا نام ہونا چاہیے نا جیسے اللہ نے یہ بتا دیا طریقہ اسلامی طریقہ یہ اور انگریزوں کا یہ ہے کہ وہ آخر میں اور خط کس کے جانب سے ہے اللہ کے جانب سے یہ صفات یاد رکھو آگے سارے حوامی میں سبا ان آیاتوں کا ان 3 آیاتوں کا تشریح وضاحت ہے تو بتا دے کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا بھائی آگے بتا دیا زجر اور دوسرا عنوان پہلے تو یہ کہ اللہ کی جانب سے یہ خط ہے اور اللہ کیسے ذات ہے ان کے صفات بیان کیا اور خط کا مضمون بھی بیان کیا ما یجادل فی آیات اللہ جھگڑتے نہیں اللہ کی آیتوں میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فلا یغرر کا آپ کو فلا دھوکہ نہ دے آپ کو تقلب کرتے نہ فلفلا شعروں کے اندر یہ کم وقت شعروں میں تجارت کرتے بڑے بڑے کاروں میں بڑے بڑے دولت اور بڑے بڑے مال آپ کو دھوکہ نہ دے ہوئے ان کا یہ چیزیں کذبا جھوٹلایا تھا طریقہ ثانی کذبا جھوٹلایا تھا اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے اللہ کے خط کو اور جماعتوں نے من بعدہم وہمت ارادہ کیا کل امت ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ تاکہ اس کو پکڑے ویجادلوا ان کے ساتھ جھگڑے بالباطل باطل کے ساتھ شبہات پیدا کرتے تھے امام راضی فرماتے ہیں اللہ کے توحید میں شبہات پیدا کرتے ہیں اور شرک اور کفر کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں قرطبی کہتے ہیں لیدحضوا تاکہ بجھا دے اپنے غلط باطلوں جھوٹوں کے ساتھ لیدحضوا بجھا دے بھی اس کے ساتھ الحق حق کو مٹانے کا باطل کرنے کا فَأَخَذْتُ مِنْ ان کو پکڑا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي إِيَّاهُمْ کیسے تھا ہمارے عذاب ان کے لیے جنہوں نے خط نہیں مانا ہم نے تباہ کیا خط نہیں مانا ہم نے ان کو تباہ کیا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہے شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ختم آنے وقت وہ کیسے تباہ کیا
وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لازم ہو چکے آپ کے رب کے کلمات ان لوگوں کے اوپر جو کافر ہیں انہم اصحاب النار یہ جہنمی ہے نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے الذین یحملون العرش مان لو ہے اللہ کے خط تم نے مان لیا تو تم عرش کے فرشتوں کے دعاؤں میں شامل ہو جاؤ گے وہ لوگ الذین یحملون العرش ومن حولہ اس کے آس پاس پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کے تعریف کے ساتھ یؤمنون بہ وہ اس خط پر ایمان لائے انہوں نے خط کو مانا ہے اللہ کے خط کو انہوں نے مانا ہے اور صرف مانا نہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ مغفرت مانگتے لِلَّذِينَ آمَنُوا جنہوں نے اس خط کو مانا جنہوں نے مانا اس خط کو ان کے لیے فرشتے دعا مانگتے کیا کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء یا اللہ کشادہ ہر چیز پر رحمت کے اعتبار سے وعلما اور علم کے اعتبار سے فاغفر للذین تابوا یا اللہ معافی کر لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا شرک سے یا اللہ اب وقابل التوب اللہ پاک توبہ وہ پہلے والے وہ جو 5 صفات عزیز علیم غافر اور تواب اور ذی الطول یہ صفات ہو جاتی وَاتَّبَعُوا تابعداری کیا انہوں نے سبیل کا آپ کے خط کا وقہم کہ اللہ ان کو بچا دے عذاب جہنم کے عذاب سے مان لو اس خط کو تاکہ آج کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرے اس میں شامل ہو جاؤ گے کہتے ہیں ربنا اے ہمارا پروردگار داخل کر لے ہم کو باغات جنت عدن بہترین التی جو آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا یہ نہیں ومن صلح من آبائے جو نیک تھے کہ باپوں میں سے باپ نے کہا کہ بیٹے تم جا کر کے اللہ کے خط سیکھو گھر کے کفالہ میں کروں گا گھر کے ضرورت میں کروں گا اب جا کے اللہ کے خط سیکھو گے وازواجہم وذریاتہم ازواجہم ان کے بیویاں بیوی نے کہا کہ میں اپنا گزارا کروں گی تم جا کر کے اللہ کے خط سیکھو وذریاتہم اور کیا اولاد نے کہا مجھے اب جا کر کے خط سیکھے ہم یہاں پر گزارا کریں گے انک انت العزیز الحکیم یا اللہ خط ماننے والے اور ان کے اولاد اور ان کے بیویاں ان کے مغفرت نصیب فرما ہر کے فرشتے دعا مانگے وقیم السیئات اور جو نیک ہیں ان کے کافر نہیں صلح کے معنی مومن یا اللہ باپ نیک تھا باپ نے کہا بیٹے تم جاؤ حج کرتے باپ کہتے ہیں بیٹے تم جاؤ چلے لگا دو جاؤ تم سبق پڑھ لو گھر کے کفالہ میں کروں گا اس باپ کو بھی آ جا بیٹے نے کہا مجھے اب چلے سیکھے دن اللہ کے خط سیکھے گھر کے کفالت میں کروں گا وقہم السیئات یا اللہ ان کو بچا دے پریشانیوں سے آج کے فرشتے دعا مانگیں گے مان لو اس خط کو تاکہ آج کے فرشتوں کے دعا میں شامل ہو جاؤ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ تم سے رحم کر دیا وَذَلِكَ وَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کامیابی اسی کو کہتے ہیں پھر تخفیف اخروی اور زجر بھی ہے ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے خط کو نہیں مانا کفر کے ستر الحق عنادن حق کو جان بوجھ کر کے چھپایا ینادونا ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن ینادونا اس کو آواز کیا جائے گا قیامت کے دن لمقت اللہ البتہ اللہ کا غصہ اکبر بہت بڑا تھا من مقتکم تمہارے غصے سے انفسکم اپنے نفسوں کے اوپر آج تم اپنے غصے پر تھے اس سے اللہ کا غصہ بڑا تھا جب دنیا میں تم اللہ کے خط سے انکار کرتے آج تم اپنے نفسوں پر غصہ ہے اور اپنے نفسوں پر غصہ کرتے ہو تو اس وقت جب تم اللہ کے خط سے انکار کرتے تھے دنیا میں تو اللہ کا غصہ تمہارے اوپر سے زیادہ تھا ینادونا آواز ہوگا ان پر لمقت اللہ اللہ کے غضب اللہ کا غصہ اکبر بہت بڑا تھا من مقتکم تمہارے غصے سے جو آج تمہارے اوپر ہے انفسکم اپنے نفسوں پر آپ غصہ ہو گئے
ہائے افسوس، ہائے افسوس ہم نے غلطی کیا۔ وہ جب دوزخ میں جا کر اپنے شرک اختیار کرنے پر افسوس کریں گے اور افسوس کریں گے، اور اپنے نفس سے نفرت کریں گے، یہاں تک کہ غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کھاویں گے۔ سورہ منصور معنی لکھتا ہے کہ صاحب اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، ہائے گئے ہم نے اللہ کے خط کو نہیں مانا ہوئے۔ تو بتایا کہ قیامت کے دن جب تم اپنے نفسوں پر غصہ ہوں گے، اس وقت سے اللہ کا غصہ تمہارے اوپر زیادہ تھا جب تم دنیا میں اللہ کے خط سے، اللہ کے کتاب سے، اللہ کے توحید سے انکار کرتے۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا اللہ کے خط پر، ینادون ان کو آواز ہوگا قیامت کے دن، لمقت اللہ، البتہ اللہ کا غصہ اکبر بہت بڑا تھا، من مقتکم تمہارے غصے سے جو اب آخرت میں ہے، انفسکم تمہارے نفسوں پر، تدعون جب تم بلائے جاتے تھے الی ایمان، ایمان کی طرف دنیا میں، فتکفرون تم کفر کرتے تھے، جب تم کو دنیا میں ایمان کے طرف بلاتے تھے تم کفر کرتے تھے، اس وقت اللہ کا غصہ تمہارے اوپر تھا، اور وہ غصہ دنیا کا اللہ کا بڑا تھا۔ آج تمہارے غصے سے تمہارے نفسوں کے اوپر، قالوا کہیں گے وہ، ربنا افسوس کرتے ہوئے اور عاجزی کرتے ہوئے، ربنا امتنا سنتین، یا اللہ آپ نے ہمیں مارا دو دفعہ آپ نے ہمیں مارا، واحیتان حسنتین، اور دو دفعہ آپ نے ہمیں زندہ کر دیا، یا اللہ دو دفعہ آپ نے ہمیں مارا، پہلے دنیا سے مر کر کے قبر کی طرف آ گئے، پھر آپ نے زندہ کیا، سوال و جواب ہو گئے، پھر آپ نے ہمیں مار دیا، پھر کیا ہو گئے، اب پھر زندہ ہو گئے، تو دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندہ ہونا، دو دفعہ موت، پہلے دنیا سے مر گئے، ایک موت وہ آ گئی، اور دوسرا موت قبر میں، اور پہلے زندہ ہو گئے قبر میں، اور دوبارہ زندہ ہو گئے حشر میں۔ ربنا امتنا سنتین، آپ نے مارا ہم نے دو دفعہ، زندہ کیا دو دفعہ، فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا، ہم مجرم ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کوئی راستہ ہے کہ ہم جہنم سے نکلے، یا اللہ کوئی راستہ ہمیں بتا، کوئی راستہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے اب راستے نہیں، راستے کا جگہ چلے گی، ذالکم بأنہم اذا دعی اللہ وحدہ، اللہ فرمائیں گے یہ عذاب تمہارے لیے آج بسبب اس کے کہ بلائے جاتے تھے اللہ کو اکیلا، کفر تم بھی، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا۔ جب اللہ کے پتہ اللہ کا خط آیا تھا، تمہارے پاس خط آیا تھا، خط کے اندر مضمون تھا لا الہ الا ہو، یہ مضمون خط کے اندر تھا، تم نے نہیں مانا، جب نہیں مانا کفر کیا تو اب تمہارا سزا یہ ہے۔ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، تم انکار کرتے تھے، وَيُشْرَكْ بِهِ، اگر اللہ کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تُؤْمِنُونَ تم پر یقین کر لیتے ہوئے، تُقِرُّونَ بِالشِّرْكِ، شرک کو مانتے تھے، فالحکم للہ، حکم اللہ کے لیے فیصلہ، العلی الکبیر، جو اپنی ذات میں اونچا اپنی صفات میں بڑے، هو الذی دلیل عقلی، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتے ہیں اپنے توحید کے ذرائع، بھیجتے تکم تمہارے لیے من السماء، آسمان سے رزق یعنی بارش، وما یتذکر نصیحت نہیں لیتے الا من ینیب، جو اللہ کے طرف رجوع کرنے والا ہے۔ دعوی صورت کا نفی صرف دعا، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بلاؤ اللہ پاک کو، فصحیہ اذا کان الامر کذالک، فادعوا اللہ، اللہ کو بلاؤ اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اللہ کے لیے، الدین التوحید، دین کے معنی دعا اور دین کے معنی توحید، ولو کرہ الکافرون، اگر کہ برے جانتے ہیں کافر،
مان لو اس خط کو کہ تمہارے درجات بلند ہو جائیں. رفیع و درجات اللہ پاک اونچا کرنے والے درجات کا درجوں کا اوپر کرنے والا ہے. اور خط کو مان ہو گئے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اس کتاب کی وجہ سے حضور نے فرمایا کئی لوگوں کو اللہ اوپر کرتے اور اس کتاب کی وجہ سے اللہ کئی لوگوں کو ذلیل کرتے. جس نے خط کو مانا کامیاب، جس نے نہ مانا ناکام. ذوالعرش اللہ پاک بڑے عرش کے مالک ہے. یلقی الروح اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں. یہ مسئلہ توحید کو روح کہا اور قرآن کریم کو روح کہا. مراد اس سے قرآن من امرہ اپنے حکم کے ساتھ علی من یشاء جس پر اللہ چاہے. اللہ چاہے اس کے پاس مقصد توحید سمجھ آ جاتا ہے. اللہ چاہے تو اس کے دل میں قرآن ڈال لیتا ہے، قرآن کی طرف رجوع کر لیتا ہے. روح سے مراد قرآن ہے اور روح سے مراد مسئلہ توحید ہے. قرطبی وغیرہ فرماتے لیونذرا تاکہ ڈرائے اللہ کے بندے یوم السلام لوگوں کو ملاقات کے دن. آسمان کے مخلوق اور زمین کے مخلوق جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن. اسی طرح انسان بھی جگہ اور اپنے عمل نامے کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. یوم اس دن یہ لوگ بارزون ظاہر ہوں گے اپنے قبروں سے. لا یخفا پوشیدہ نہیں ہوگا اللہ پر ان میں سے کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے. آواز کرنے والا آواز کر دے گا فقال منادن لمن الملک اليوم آج کا حکومت کس کے لیے ہے. کوئی جواب نہیں دے گا اللہ کے ماں سوا. اجا اللہ اپنے نفس کو جواب دے دے گا. للہ الواحد القہار اس ذات کے لیے جو کہ اکیلا غالب ہے. الیوم آج کا دن تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا ہر ایک انسان کو بما کسب جو کسب انہوں نے کیا. اللہ فرمائیں گے آج جس نے کوئی کیا اس کو بدلہ اسی کا مل جائے گا. لا ظلم اليوم آج کے دن اعلان ہوگا کہ آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. لا ظلم اليوم آج کے دن ظلم ہوگا نہیں. ان اللہ سریع الحساب. وانذرهم ان کو ڈرا دو یوم الآزفہ یوم الآزفہ قریب دن ہوئے. اذ القلوب اس وقت کے دل لدى الحناجر ڈر کے مارے دل ان کے کہاں پر ہوں گے اوپر وزرے میں اوزی میں دل اوپر ہوگا گلے کے قریب. کاظمین اور غصے سے بھرے ہوں گے. کاظمین غم سے بھرے ہوں. مال ظالمین من حمیم نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست. حمیم کے معنی مشفق دوست. ولا شفیع جوتا نہ فی شفاعت قہری کا وہ جو صورت سبا کے اندر ذکر کیا جائے. یعلم خائنۃ الاعین اللہ جانتے ہیں آنکھوں کا خیانت کرنے والا. مسارقۃ نظر چوری چپ کے حرام چیزوں کو دیکھتے اللہ جانتے ہیں. وما تخفی الصدور پر جو سینے چھپاتے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. واللہ یقضی اللہ فیصلہ کریں گے حق کے ساتھ. اللہ فیصلہ کریں گے حق کے ساتھ. والذین اور وہ لوگ جو پکارتے اللہ کے ماں سوا نہ فی صرف دعا اللہ کے ماں سوا لا یقضون بشیء وہ فیصلہ کسی چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اولم یسیروا تخفیف دنیوی کیا لوگ نہیں چاہتے زمین چاند دیکھتے کس طریقے سے وہ انجام ان لوگوں کا جو سے پہلے کانوا اشد منکم سب سے تم سے طاقت کے اعتبار سے وآثارا فی الارض اور زمین کے اندر نشانات کے اعتبار سے. فاخذهم اللہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا بسبب ان کے گناہوں کے. وما کان لهم نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی بچانے والا. ذالک بانہم تاتی رسلہم یہ عذاب ان کے لیے اس لیے تھا کہ ان کے پاس آگے تھے ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ. فکفروا انہوں نے کفر کیا اللہ کے خط کو چھپایا. ستروا الخط خط کو چھپایا. فاخذهم اللہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا. پہلے وہ صفات کے
شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے، تو وہ پکڑ لیا ان کو. انہ قوی شدید العقاب، طاقت والا ہے شدید العقاب. وہ پہلے والے 3 آیاتوں میں جو صفات کو پورے صورتوں میں نقل کر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ تخفیفی دنیا، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانات کے ساتھ، معجزات اس کو دیے تھے، اور سلطان مبین اور غلبہ ظاہر، روک دیا تھا اِلیٰ فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف. فقالوا، انہوں نے کہا، ساحر، جادوگر ہے، جھوٹا ہے. انکار کیا، انہوں نے بھی خط لا کر کے پیش کیا تھا نا، اللہ تعبدوا الا اللہ، یا اللہ کے ماں سوا. وآتینا موسیٰ الکتاب وقفینا من بعد الرسل، چاہے آگے سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 2. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس کے اندر بھی یہ مضبوط ہے کہ اللہ کے ماں سوا اسے اور کو کارساز مت بناؤ. اور اس خط میں بھی یہ کہ لا الہ الا ہو، خط پہلے ذکر وہ 3 آیاتوں کو یاد کرو. فلما جاءہم بالحق، آگے موسیٰ علیہ السلام حق کے ساتھ ہمارے جانب سے کہا، انہوں نے اقتلوا ابناءکم، قتل کر لو ان کا ابناء الذین، ان لوگوں کے بیٹے جو ان کے ساتھ ہے، بنو اسرائیل کے بیٹے قتل کر لو. جس قوم کے اندر مرد کم ہو اور عورتیں زیادہ ہو تو قوم رسوا ہوتی، وہ قوم رسوا ہو جاتی ہے. مرد کم ہو تو لڑنے والے کم ہوتے ہیں، اور عورتیں زیادہ تو قوم رسوا. یہ دوبارہ قتل تھا، پہلے قتل تو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے وقت. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، ان کے عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑو کہ آئندہ عورتیں بنیں. اب اس تدبیر میں کوئی فائدہ دیا؟ جواب، وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ، یہ تدبیر کافروں کا اِلَّا فِي ضَلَالٍ، گمراہی میں ہے. وقال فرعون نے کہا، ذرونی، چھوڑ دو مجھے، میں قتل کر لوں موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں. وہ ان کو روک رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرو. یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ سے آپ کی حکومت چلے، بلکہ یہ جادوگر ہے. انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے اور اس کا مقابلہ جادو سے کرو. ضرونی اقتل موسیٰ، موسیٰ کو قتل کر لوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کو پکارے، بلاوے اپنے رب کو. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، فرعون نے کہا، ان یبدل دینکم، تمہارے دین کو بدلا دے گا، او ان یظہر فی الارض فساد، زمین میں فساد بنا دے گا، پارٹی بنا جائیں، پارٹی بنا لیں گے. وقال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی اعوذ بربی، میں فلاح لیتا ہوں اپنے رب کے ساتھ، تمہارے رب کے ساتھ، من کل متکبر، ہر متکبر سے جو ایمان ہلاتے ہیں یوم الحساب، قیامت کا انکار کرتے ہیں. وقال رجل مومن، اور کہا رجل مومن نے، خزقیل تھا، وہ ابن عم فرعون، کہتے فرعون کے چاچا زاد بھائی تھا. وقال رجل، یہ رجل خزقیل اور فرعون کے چاچا زاد بھائی تھا. رجل مومن نے کہا، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، یہ اپنے ایمان کو چھپایا تھا مخاطبین سے، جو مخاطب لوگ تھے اس کو اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اس کو بتایا نہیں تھا پہلے. اتقتلون، کیا تم قتل کرتے ہو شخص جو کہ کہتے رب میرا اللہ ہے. وقد جاءکم، تاکہ آئے تمہارے پاس بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے. وَإِن یَکُ کاذبًا، اگر وہ جھوٹا ہو تو ان سے جھوٹ کا سزا ان کے اوپر ہے. وہ رجل مومن نے بیان کیا، کم وقت ہو، وہ آدمی صحیح بات کرتے تم اس کو قتل کرتے ہو. وَإِن یَکُ صادقًا، اگر یہ سچا ہو پہنچائیں گے تم کو. وَعْدُ الَّذِي، بازو کی جو تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اگر وہ سچا ہے تو وہ عذاب آ جائے گا. ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ ہدایت نہیں کرتے جو مسرف یعنی شرک کرنے والا، کذاب جھوٹا ہے. یا قوم، فرمائے اے میرے قوم، لکم تمہارے لیے آج حکومت ہے. رجل مومن کا بیان سن، ظاہرین، تم غالب ہو زمین مصر میں. فمن ینصرنا، کون ہمارے پاس مدد کر دیں گے، من باس اللہ، اللہ کے عذاب سے. ان جاءنا، اگر ہمارے پاس اللہ کا عذاب آیا.
قال فرعون نے کہا ما اریکم میں نہیں دیکھتا ہوں تمہارے لیے الا ما ارا مگر جو میرا خیال ہے، تمہارے لیے میں نہیں دیکھتا مگر وہ جو میرا خیال ہے، یعنی میں جو بات کرتا ہوں وہ قوی بات ہے، اور تمہارے لیے میں اور کوئی خدا نہیں دیکھتا ہوں۔ وما اہدیکم اور میں تمہیں نہیں بتاتا ہوں الا سبیل الرشاد مگر صحیح راستہ تمہیں بتاتا ہوں۔ وقال الذی کا شخص نے آمنا جس کی مان لایا تھا، اے قوم انی اخاف میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر مثل یوم الاحزاب جو پہلے لوگوں پر عذاب آیا تھا، پہلوں پر عذاب آیا تھا تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ مثل داب قوم نوح جیسے عادت تھا قوم نوح علیہ السلام اور عاد اور ثمود کا، والذین من بعدہم ان پر اللہ کا عذاب آیا، انہوں نے اللہ کے خط کو نہیں مانا تھا۔ وَوَاللَّهُ نے اللہ پاک ارادہ کرنے والا ظلم کا اپنے بندوں کے اوپر، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کا ارادہ تک بھی نہیں کرتے۔ وَيَا قَوْمِ اے میرا قوم انی اخاف میں ڈرتا ہوں علیکم تمہارے اوپر یوم التناد عذاب والے دن کیا ہوئے یا تناد آواز والے دن پر، فریاد والے دن پر، اس دن تم فریاد کریں گے اور ایک دوسرے کو بلائیں گے اور ایک دوسرے کو بلائیں گے لیکن پھر سنیں گے۔ یوم اس دن تولون مدبرین اس دن تولون پھر جاؤ گے تولون پھر جاؤ گے تم مدبرین پیٹ دیتے ہوئے، یعنی اپنے موقف حساب کے جگہ سے آگ کے طرف، حساب کے جگہ سے آگ کے طرف چلیں گے۔ مالکم نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ سے من عاصم، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جس کو اللہ پاک گمراہ کر لے فَمَا لَهُ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ تحقیق آیا تھا تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فَمَا زِلْتُمْ بس ہمیشہ رہے تم فی شک کے اندر، پہلے مرحلہ دین کے اندر شک آتا ہے کہ یہ مولانا ٹھیک ہے یا یہ، پہلے گمراہی کا بنیادی یہ ہے کہ شک آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ، وہ بھی مولوی ہے یہ بھی مولوی، وہ بھی داڑھی والا یہ بھی داڑھی والا، وہ بھی قرآن کی آیاتیں پڑھتے یہ بھی قرآن، شک آتا ہے، یہ گمراہی کا پہلے تک۔ مما جاءکم جو آپ کے پاس آیا اللہ کے توحید، حتیٰ اذا ہلاکا یوسف علیہ السلام وفات ہو گئے تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ، تمہارے باپ دادا نے کہا کہ اللہ پاک اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجیں گے، کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ کذالک اسی طرح یضل اللہ، لذالک اس شک کے وجہ سے شک کیا، یضل اللہ اللہ پاک گمراہ کرتے من ہوا مسرف جو شرک کرنے والا مرتاب اور شک کرنے والا، مسرف اسراف کرنے والا جو شرک زیادتی کرتے مرتاب، شک کیا اللہ کے توحید میں شک کیا تو ضلالت آ گئی، یضل پھر اس سے صحیح راستہ گم ہو جاتے کہ یہ حق ہے یا یہ، اب حق اور باطل اس پر گم رہا، یہ پہلے معنی اصلی معنی اس کا کہ راستہ ان سے گم ہو جاتا ہے کہ صحیح یہ ہے یا صحیح ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، اب تیسرا درجہ، پہلے درجہ گمراہ جس کو ہم کہتے ہیں کافر ہونے کا پہلے درجہ کیا ہے کہ وہ انسان شک کرتا ہے، دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اب وہ بیچ پہ ادھر چلے یا ادھر چلے۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر جھگڑا شروع کر دیں، تو اس کو برا مت کہو، یہ کیا ہے پتہ نہیں کون اچھا ہے، اس کو بھی برا مت کہو، یہ والا چیز مت کہو، پھر یہ جھگڑا شروع کرتے ہیں، تیسرا درجہ ہے۔ بغیر سلطان الذین یجادلون جھگڑتے ہیں اللہ کیا تمہیں بغیر سلطان دلیل سے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، آتا ہو کب ہو رہا مقصد بہت بڑا ہے غضب کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک، ایسے لوگ جو اللہ کے توحید میں شک کرتے ہیں
وعند الذین آمنوا اس ایمان لایا کذالک اس جھگڑے کی وجہ سے یطبع اللہ اللہ نے مہر لگا دیا ان کے دلوں کے اوپر علی قلب متکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے جبار ظلم کرنے والا جبر کرنے والا. یہ چوتھا درجہ جباریت کا ہے. پہلے شک اس کے بعد ضلالت پھر اس کے بعد جدال جھگڑا شروع کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ اس پر مہر لگا لے. تو بنیاد گمراہی کا اور میزان بے دینی کا کیا ہے شک اور شک کے بعد گمراہ راستہ صحیح اس سے غائب کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. اور اب اس کے بعد پھر جھگڑا یہ کسی کو برا مت کہو یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح تو پھر وہ جھگڑا کرتے بس برا مت کہو. اور جب اس حالت پر پہنچ جاتے تو اللہ پاک مہر لگاتے ان کے دل پر. وقال فرعون نے کہا یا بانو ابنی صالحان امان میرے لیے محل بنا لو جالی ابلغ تاکہ میں پہنچ جاؤں. ابلغ الاسباب اسباب کو میں پہنچ جاؤں. اسباب سے مراد یعنی راستے اور طرق. اسباب السماوات آسمانوں کے فتلو فج میں جھانک لوں الہ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے خدا دیکھ لوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ میں گمان کرتا ہوں کہ اوپر کاذباً جھوٹ کا موسیٰ علیہ السلام جھوٹ کو. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ اور اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا خوبصورت کیے گئے پھر ان کو برا عمل وَصُدَّ اور روکا گیا تھا عن السبیل اللہ کے توحید سے. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ فرعون کا تدبیر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں تھا مگر ہلاکت میں نقصان. تباہ کے معنی ہلاکت اور نقصان. وقال الذی کا شخص نے جس ایمان لایا تھا اے قوم تابعداری کا لو میرے اہدکم سبیل الرشاد. مراد اس سے یا موسیٰ علیہ السلام ہے یا وہ رجل مومن دونوں سے. اہدکم سبیل الرشاد میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں. یا قوم اے میرا قوم انما هذه الحیات الدنیا بے شک یہ دنیا کی زندگانی ہے. متاع نے تو چل فائدہ چند دن کا ہے یہاں پر تم رہے گے آخرت ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں کئی زمانہ 100 سال گزارو پھر بھی جانا. آخرت دار ہے ہمیشہ رہنے کا. من عملہ جو کرے پورے کام ولا یوزم تو بدنی جائے گا مگر اس کے حال کے مطابق. ومن عملہ جو کرے صالحان کے کام میں ذکر مرد یا عورت وہ مومن اولئک لوگ داخل ہوں گے باغات میں یرزقون ان کو دیا جائے گا جنت جنت بغیر حساب بغیر حساب کو ان کو ملے گا. وہ یا قوم اے میرا قوم مالی کیا میرے لیے ادعوکم میں تمہیں بلاتا ہوں ان نجات والے راستے کی طرف. وتدعوننی اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف. میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تم مجھے آگ کی طرف. وتدعوننی اور تم مجھے بلاتے ہو تاکہ میں کفر کر لوں اللہ کے ساتھ اللہ کے توحید اور اللہ کے خط کا انکار کر لوں. واشرک بہ اور اللہ کے ساتھ شریک کر لوں ما وہ چیز لیس لی یعنی میرے لیے ان کے اوپر علم معبودان باطلا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دوں. وہ کمبا خانہ ادعو کو میں تمہیں بلاتا ہوں اس ذات کی طرف جو کہ غالب ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. غالب ہے اور غلبہ نہیں کر سکتے اور غفار ہے تم سے غلطی حکومت لا جرم ان الغار انما تكون تشكو مجھے بلاتا اس کی طرف اور تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ ان کے لیے نہیں حق پکارتا لیس لہ دعوۃ فی دنیا والآخرہ نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر ان کے لیے حق نہیں ہے. حق پکار کس کا ہے سورۃ الرعد میں گزر گیا تھا. لہو دعوت الحق حق دعوت کا اللہ کے لیے. وَأَنَّ مَرَدَنَا بے شک ہمارے لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ اور بے شک مشرک لوگ ہم اصحاب النار وہ آ کے رہنے والے ہیں.
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ اور لوگوں میرے بات مان لو ہے. فَسَتَذْكُرُونَ تم یاد کر لو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں. ابھی تو تم میرے بات نہیں مانتے ہو لیکن بعد میں مان لو گے. فَأُفَوِّضُ أَمْرِي میں سونپتا ہوں اپنے کام اللہ کے طرف. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ پاک اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. فَوَقَاهُ اللَّهُ اللہ نے اس کو بچایا سیئات ما مکروا انہوں نے جو تدبیر بنایا اس کے برائی سے اللہ نے ان کو بچایا. وَحَاقَ و نازل ہو گئے آل فرعون فرعون کے ساتھ سوء العذاب برا عذاب غرق ہو فرعون تباہ ہو. النار یعرضون علیہا آگ پیش کیے جاتے ہیں ان کے اوپر ان کے روحوں پر پیش کیے جاتے ہیں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا صبح اور شام ان پر عذاب آگ پیش کیے جاتے ہیں. وہذہ الآیت دلیل علی عذاب القبر جب قبر میں عذاب ہوتا ہے. مدارک اور قرطبی اور اسی طریقے سے جساس تفسیری کبیر تمام لکھتے ہیں. اور اسی طرح ان کے روحوں کو وَأَرْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ فِي أَجْوَافِ طُيُرٍ سُودٍ فرعون اور اس کے قوم کے روحی کالے پرندے کالے قسم کے پرندے ہیں اور ان کے پوٹوں میں یعرضون علی النار آگ پر پیش ہوتے ہیں. قرطبی وغیرہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الطُّيُرُ صُوَرٌ تَخْلُقُ لَهُم من سوء اعمالهم یہ پرندے ان کے کالے قسم کا کالے کوے ان کے لیے ان کے اعمال سے پیدا کیے ان کے برے اعمال سے پیدا کیے گئے برے اعمال سے پیدا کیے گئے. النار یعرضون علیہا آگ ان پر پیش کی جاتے ہیں صبح اور شام. یوم اور دن کے قائم ہوگا قیامت آ جائے گا. ادخلوا داخل ہو جاؤ ادخلوا آل فرعون ادخلوا اللہ پاک فرما دیں گے فرشتوں کو داخل کر لو آل فرعون کو اشد عذاب میں فرعون اور ان کے ساتھی سخت عذاب میں داخل کر لو اشد العذاب سخت عذاب میں داخل کر لو. وَيَتَحَاجُونَ اس وقت کہ وہ جھگڑیں گے آگ کے اندر جھگڑیں گے. وہاں آگ میں تخفیف اخروی تابع اور مطبوع یعنی عبادت کرنے والے اور جس کی عبادت کرتے تھے یعنی مشرک مرید اور مشرک پیر مشرک استاد اور مشرک شاگرد اور مشرک لیڈر اور مشرک پبلک اور مشرک امام اور مشرک مقتدی. یتحاجون فی النار آگ کے اندر جھگڑیں گے. فیقول الضعفاء کہیں گے مشرک شاگرد اور مشرک مقتدی مشرک پبلک اور مشرک مرید للذین استکبروا جنہوں نے تکبر کیا تھا دنیا کے اندر پڑھے تھے مشرک پیر پڑھے تھے اور مشرک مولانا اور مشرک ان کا امام صاحب کہیں گے ان کو کیا انا کنا لکم تبعا ہم تمہارے تابع تھے دنیا کے اندر فہل انتم مغنون تم دور کر سکتے ہو ہم سے کوئی چیز ابھی ہم سے عذاب دور کر دو دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اور تمہیں کھلاتے پلاتے تھے. اب قال الذین استکبروا کہہ دیں گے وہ مشرک پیر مشرک استاد اور مشرک امام اور مشرک لیڈر انا کل فیہا سب کے سب جہنم کے اندر ہے. ان اللہ قد حکم اللہ نے فیصلے کیا بندوں کے درمیان. وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ فی النار جو آگ کے اندر ہے بخزنۃ جہنم جہنم کے داروں اور فرشتوں کو کہیں گے تو ان کا نگرانی کرنے والے اس پر مقرر چوکیدار ہیں. کیا کہیں گے خذوا ربکم بلا دو اپنے رب کو یخفف عنا کہ دور کر لے ہمیں ایک دن عذاب. اللہ سے دعا مانگو کہ ایک دن ہم سے عذاب دور ہو جائے ایک دن تو ہمیں آرام مل جائے.
ایک دن عذاب دور ہو جائے ذرا ایک دن تو ہمیں سکون ملے. قالوا تو کہیں گے وہ فرشتے ان کو اولم تکو یاتیکم رسلکم تمہارے پاس رسول نہیں آئے, پیغام لانے والا نہیں آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس اللہ کے توحید بیان کرنے والا نہیں آئے. بالبینات دلائل عقلیہ کے ساتھ واضح دلائل پیش کیے ہوئے. قالوا تو کہیں گے وہ جہنمی بلا کیوں نہیں ہمارے پاس تو آئے تھے, ہمارے پاس پیغام لانے والے آئے تھے اور ہمیں بیان کیا لیکن ہم نے مانا نہیں, ہم کو بیان کیا لیکن ہم کو مانا نہیں. جیسے آج کل اتمام حجت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ نے حجت پورا ہوا. کوئی آدمی ان پڑھ, کوئی آدمی جاہل, کوئی آدمی ایسے نہیں. اب پہلے تو اذان دیتے تھے تو اذان کا آواز محدود ہوتا تھا, ابھی اذان دیتے تو اسپیکر کے اندر کہاں تک جاتے, گھروں کے اندر گھستے, آواز اندر جا کر کے نکلو ہے اللہ کے چھٹکارے کے جگہ کو نکلو. لیکن ہم اذان کا معنی کدھر سمجھ, ہم نے تو ایک آواز سمجھے کہ آواز نہیں ہے, دعوت ہے. قالوا اولم تکن نہ تو کہیں گے چل, قالوا وہ کہیں گے بلا جی ہمارے پاس تو آیا تھا, حق بتانے والا آئے تھے. قالوا تو فرشتے کہیں گے فدعوا تم خود کو کہا, تم خود بلا ہوا ہے, اب اللہ کو خود بلا, تم نے نافرمانی کے مجرم تم ہو. اب وہ بلائیں گے وما دعا, کیا ان کے دعا قبول ہو جائے گی؟ وما دعا ان کافرین, یہ کافروں کے دعا اور پکار الا فی ضلال, مگر گمراہی میں, وہ گمراہ ہے. وآخر دعوانا